اس نے ایک گہری سانس لے کر جیسے اپنی مجبوری کو تسلیم کر لیا۔ مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں اس سے۔ نیلم کب آئے گی؟ نیلم ابھی سو رہی ہوگی۔ 2 بجے اس کو شوٹنگ کے لیے جانا ہے۔ پتہ نہیں کب فراغت ہوگی اسے۔ میں جاؤں؟ جاؤ، مگر مجھے بھوک لگ رہی ہے بہت سخت۔ وہ مسکرائی۔ میں نے کہا جو کھانا ہے رئیس سے کہہ دو، ڈاکٹر انجم کے گھر سے آ جائے گا۔ شادوں کے لب و لہجے میں، انداز میں اور رویے کے ساتھ اس کی ظاہری حالت میں رونما ہونے والی بہتری نے مجھے ہی نہیں بلکہ رئیس کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ یقین کی قوت اور اعتقاد پر بھروسے کا کرشمہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک سیدھی سادی ان پڑھ عورت نے اپنے طریقے سے صرف دعا مانگی تھی، مگر اس کے دل میں ایقان کا درجہ اس حد تک کامل تھا کہ اس نے اپنے معبود سے کہا، اور معبود نے اس کی بندگی کے خلوص اور عاجزی کو دیکھتے ہوئے دعا کو قبول کر لیا۔ بالکل اسی طرح جیسے ساری عمر نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ ایک مالک کی نوکری کرنے والے ملازم کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مالک سے چھٹی مانگے گا یا قرض کی درخواست کرے گا تو مالک اسے انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اب ماسی نے کیا دم کر کے پھونکا تھا، کیا پڑھ کے شادوں پر ہاتھ پھیرا تھا، اور 7 بار اس کے گرد طواف کیوں کیا تھا؟ یہ سب فروئی باتیں تھیں۔ اس نے خدا کے پاک کلام کا ورد کیا تھا اور اس کی برکت سے شادو ہوش میں آ گئی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس ان پڑھ عورت کی طرح میرا یقین کامل نہیں، اور تشکیک کا پہلو میری بے غرض دعا میں بھی کسی نہ کسی پہلو سے شامل رہتا ہے کہ نہ جانے یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ ہر دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی نہیں ہوتی۔ ماسی شاید کچھ سوچتی ہی نہیں تھی۔ اب جو بھی سوال میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا یہی تھا کہ کیا ماسی نے شادوں کی بیماری اپنے سر لے لی تھی؟ کیا شادوں کی شفا یابی کا تاثر عارضی تھا؟ اس کی حالت میں یہ بہتری وقتی طور پر آئی تھی یا اسے واقعی ایک لا علاج مرض نے جان کا نذرانہ لیے بغیر چھوڑ دیا تھا؟ میری عقل کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، حالانہ کہ دست قدرت میں کیا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ اپنے اندر بڑے پروسوخ معافی رکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں اس واقعے کی باز گشت بھی تھی جب ایک مغل شہنشاہ نے اس طرح شہزادے کی بیماری اپنے سر لے لی تھی، اور خدا نے اسی انداز میں مانگی جانے والی دعا قبول کرتے ہوئے مرض الموت میں مبتلا ولی عہد کو شفا دی تھی، اور بادشاہ بیمار پڑ گیا تھا اور بالآخر راہ ملک عدم ہوا تھا۔ لیکن تاریخ کا یہ واقعہ جو ایک روایت بھی سمجھا جاتا ہے، ماسی نے کہاں پڑھا ہوگا؟ کیا اس نے کسی سے سنا تھا کس طرح اس مغل شہنشاہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ولی عہد کی زندگی مانگ لی تھی؟ لیکن خدا کے حضور تو بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو دعا مانگنے والا بھی خدا کا ایک بندہ تھا، ایک باپ تھا، اور خدا نے محض اس کے جذبات کی نوعیت کو دیکھا اور اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ میں نے شادوں کی خواہش کے مطابق دوپہر کے بعد چپراسی کے جنازے میں شرکت کی۔ وہاں مجھے پہچاننے والے 2 ہی افراد تھے، ایک مرنے والے کا بھائی اور دوسرا اس کا پڑوسی، جو مجھے گزشتہ رات دیکھ چکے تھے، مگر ان کی نظر سے دور ہی رہا۔ پڑوسی تو جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا تدفین کے وقت موجود ہی نہیں تھا۔ بھائی کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہو گئی تھی، چنانچہ وہ صبح کام پر چلا گیا تھا اور حق ہمسائیگی ادا کرنے کے لیے واپس نہیں آیا تھا۔ بھائی نے مجھے قبرستان میں دیکھ لیا، اور جب تدفین کے لیے بعد لوگ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے تو وہ کھسکتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ السلام علیکم سر، آپ کی مہربانی سے بھائی کی میت کفن کے ساتھ آ گئی تھی، وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی دے گئے تھے۔ میں نے کہا بھائی کی مغفرت کی دعا کرو، باتیں مت کرو۔ اس نے کھسیانہ ہو کے ہاتھ اٹھا دیے، مگر پھر وہ مجھ سے چپک گیا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، گھر چلیں، کھانا تیار ہوگا۔ میں نے کہا سوری، میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا تھا۔ اس نے ڈٹائی سے کہا کیا میں شام کو ڈیوٹی پر آ جاؤں سر؟ آج شام؟ میں نے حیرانی سے کہا نوکری کہیں بھاگی نہیں جا رہی، سوئم تب تک رک جاؤ دنیا داری کے لیے۔ قبرستان کے باہر ایک ہی گاڑی تھی۔ وہ بڑے خوش آمدانہ انداز میں مجھے چھوڑنے گاڑی تک آیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس نے مجھ سے لمبا مسافہ کیا۔ وہاں دوسری گاڑی کوئی نہیں تھی، چنانچہ سب کی نظریں اس شاندار شاہانہ قسم کی کار پر تھی۔ سپہر کے بعد میں آفس پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ رات بھر میں صفائی کرانے کے بعد سبحانی نے شادوں کے کمرے میں نیا قالین اور نیا فرنیچر ڈلوا دیا تھا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ آرڈر پر نئی میز بنوانا ممکن ہوتا، چنانچہ اس نے میز کا رخ بدل دیا تھا۔ نئی ترتیب سے یہ کمرہ کسی اور کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ آرائش کو فنیشنگ ٹچ دے رہا تھا۔ جب میں آفس پہنچا، میں نے اس کی کوشش کی تعریف کی تو وہ خوش ہوا۔ میڈم کی طبیعت اب کیسی ہے سر؟ وہ بولا۔ میں نے کہا میڈم آئیں گی شام کو اور اس کارکردگی کے مظاہرے پر یقیناً تمہیں انعام دیں گی۔ وہ اداس ہو گیا۔ یہ میں نے کسی انعام کے لالچ میں نہیں کیا تھا سر، یہ ضروری تھا، ورنہ میڈم کو یہاں بیٹھ کے وہی یاد آتا ہر وقت۔ میں نے کہا تم رات بھر جاگتے رہے ہو اور دن بھر مصروف رہے۔
میرا خیال ہے کہ اب تم جاؤ آرام کرو، بس یہ کتابوں کا شیلف رکھوا دوں پھر جاتا ہوں۔ میں نے کہا گلباز خان صاحب کس وقت آتے ہیں؟ وہ چونکا۔ عام طور پر کورٹ سے فارغ ہو کے دوپہر کے بعد پہنچ جاتے ہیں 4 بجے تک، لیکن میں نے کہا وہ ضمانت پر رہا ہوئے تھے صبح ہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو ان کی گرفتاری کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا، فرم کی بدنامی ہوتی۔ یہ تو ٹھیک ہے سر، بس اس بیچارے کی قضا آئی تھی، لیکن میں نے کہا آگے کہو کیا کہنا چاہتے ہو، رک کیوں گئے؟ وہ سر ویسے تو آپ مالک ہیں، میں جانتا ہوں چپراسی ایک غریب آدمی تھا، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا اس کا، ایک جوان بہن کی شادی کے لیے بہت پریشان رہتا تھا، کہتا تھا اگر لڑکا کہیں کام سے لگ جائے۔ میں نے کہا انشاءاللہ سب ہو جائے گا، ہم نے لڑکے کو رکھ لیا ہے چپراسی کی جگہ، اتنی ہی تنخواہ پر باقی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، انہیں مالی طور پر کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ایک بات اور تھی سر، میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے ایسی بات کا، لیکن اس سے پہلے مجھے موقع نہیں ملا ورنہ میں میڈم سے کہتا۔ میں نے کہا سامنے بیٹھ کے آرام سے بات کرو۔ وہ کرسی کے کنارے پر ٹک گیا۔ وہ سر آپ غلط نہ سمجھیں، میڈم اچھی طرح جانتی ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، میں ان سے مدد کے لیے درخواست کرتا مگر اب ان کی طبیعت ناساز ہے۔ میں نے کہا تم مجھ سے کہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بھی کیفیت میں ملتا رہا۔ اس کی جو بہن ہے تو میٹرک پاس، بھائی کے ساتھ اسکول آتی تھی، وہ بھی اسی اسکول میں چپراسی تھا، دن کی شفٹ میں وہاں سے فارغ ہو کے یہاں آ جاتا تھا، وہ بھی آتی تھی اور ایک طرف بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی، واپسی میں بھائی ساتھ لے جاتا تھا۔ جو بات وہ کہنا چاہتا تھا وہ اس کی تمہید سے ہی واضح ہو گئی تھی، لیکن دلچسپی کی وجہ سے میں نے اسے پوری بات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ میں نے بہت پہلے میڈم سے کہا تھا کہ انہوں نے بات کی تھی، مگر پتہ چلا کہ اس کی بات کہیں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے یہاں نہیں دیکھا، یعنی کہیں اور دیکھا۔ خیر آگے بولو۔ وہ جھینپ گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ بات غلط تھی، دراصل اس کا ایک اور بھائی ہے، اس نے اپنی ٹانگ اڑا دی، کوئی اکبری منڈی کا آڑتی ہے، پہلی بیوی 4 بجے چھوڑ کے مر گئی، اس نے ملازمت دینے کا وعدہ کیا اس شرط پر کہ وہ ختیجہ، اس کا نام ختیجہ ہے، ختیجہ کا رشتہ کرا دے۔ اس نے بڑے بھائی سے کہا اور اس پر دباؤ ڈالا کہ ختیجہ کو سمجھائے، وہ راضی نہیں تھی، ظاہر ہے بڑے بھائی نے زبردستی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بڑا بھائی ہی نہیں رہا، ختیجہ کی شادی زبردستی اس شخص سے کر دی جائے گی۔ وہ خاموش ہو گیا اور پر امید نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم ہمدردی میں یا مدد کرنے کی خاطر تو ایسا نہیں چاہتے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں سر، وہ پسند تھی مجھے بہت پہلے سے، اور وہ بھی۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو بے فکر ہو جاؤ، میں میڈم کو بتا دوں گا اور خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ختیجہ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ اس کا چہرہ ایک اندرونی مسرت سے چمکنے لگا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ آپ دوسرے کمرے میں کھل گئے تھے اور ماتحت عملہ ایک ایک کر کے آفس پہنچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گلباز خان بھی آ گیا۔ وہ سیدھا شادو کے کمرے میں آیا اور اندر کے بدلے ہوئے منظر سے زیادہ مجھے شادو کی جگہ بیٹھا ہوا دیکھ کے ٹھٹکا۔ میں نے متانت سے کہا آئیے خان صاحب، آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا میں۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ سب بدل دیا تم نے رات بھر میں؟ میں نے کہا رات بھر میں تم نے بھی تو قتل کو حادثے میں بدل دیا۔ اس نے ناگواری سے میری بات برداشت کی۔ بہتر ہے کہ ہم اس پر بات نہ کریں، میں اسے حادثہ تسلیم کر لوں گا نظریہ ضرور کے تحت، ورنہ گواہ تو بہت ہیں میرے علاوہ بھی، اس دفتر کا سارا عملہ ہے اور چوکی دار ہے، بلڈنگ میں بہت سے لوگ ہیں، اگر تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں لیکن میں تم سے اپنی زبان بند رکھنے کی کوئی قیمت طلب نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے شادو کا یا مجھے تم سے کوئی پرخاش ہوتی تو ہم کل بھی سچ بولتے۔ میں نے نہیں کہا کہ گولی تم نے مجھ پر چلائی تھی، نہ شادو نے ایسا کہا، اور اس کی وجہ سے تمہارے لیے قتل کو حادثہ بنانا ممکن ہوا، ورنہ غیر ارادی قتل کے علاوہ تم پر ارادہ قتل کا مقدمہ بھی بنتا اور وہ تھانے دار عسکر علی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکتا۔ آئی ایم رائٹ؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اب کیا چاہتے ہو تم نے کیس کی نوعیت بدلنے کا کیا معاوضہ ادا کیا سب انسپکٹر کو؟ فکر مت کرو، یہ ساری گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ہے، آف دی ریکارڈ۔ میں نے اسے خفیہ طور پر ریکارڈ کرنے کے لیے کمرے کی ترتیب نہیں بدلی، اور تمہیں اعتبار نہیں تو یہاں بات مت کرو۔ اس حرام زادے نے پورے 5 لاکھ لیے تھے۔ ٹھیک ہی ہے، بڑے آدمی کا بڑا معاملہ تھا۔ خیر مجھے کیا، اصل مسئلہ تھا ایک غلط فہمی کا۔ کیسی غلط فہمی؟ میں نے کہا میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا اچھا لگتا ہوں، بیٹھ بھی سکتا ہوں اگر چاہوں، اور یقین کرو وکیل نہ ہونے کے باوجود انتظامی معاملات میں شادو سے بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہوں۔ وہ عورت تھی، مصلحانہ مجبوراً دخل اندازی سے گریز کرتی تھی۔ ہاشمی صاحب کی بات اور تھی، میں ان کی برابری کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں؟ مگر یہ ہے کہ چاہوں تو 4-6 سال میں وکیل بھی بن سکتا ہوں، لیکن نہ میری ایسی نیت ہے اور نہ ایسا ارادہ ہے۔ شادو کی یہی خواہش تھی مگر میں نے انکار کر دیا، صرف اسی لیے کہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ کمپنی کی گڈ ول متاثر ہوتی اگر اتنی بڑی لیگل فرم ایک پارٹنر میرے جیسا ہو، صرف میٹرک پاس۔ گلباز خان کی صورت اور پہلی بار سکون اور طمانینت کے آثار نمودار ہوئے اور وہ ریلیکس نظر آنے لگا۔ یہ ایک حقیقت پسندانہ خیال ہے،
مگر کل تم نے انتہائی غیر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کیا۔ شادو نے میری بات مان لی تھی اور ہم یہ طے کر کے آئے تھے کہ تم سے پارٹنرشپ ریزالو کرنے کے معاملے پر گفتگو کریں گے۔ تم ابھی تک خود کو شادو کا اچھا دوست کہتے اور ثابت کرتے رہے ہو۔ اس نے بھی ایک اچھے دوست کی طرح سوچا تھا کہ فرم کو تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ جملہ حقوق ملکیت حاصل کرنے کے لیے تم شادو کو معقولیت کے ساتھ جو پیشکش کرتے ہم قبول کر لیتے۔ تم یقیناً انٹرسٹڈ ہوگے کہ ہاشمی اینڈ کمپنی کے اکیلے مالک بن جاؤ۔ آف کورس میں انٹرسٹڈ ہوں، اس نے نئے جوش کے ساتھ کہا۔ تمہیں یقیناً کمپنی کے ایسیٹس کی ویلیو معلوم ہوگی، جس میں کمپنی کی گڈ ول بھی شامل ہے۔ ایک اچھے دوست، ایک قانون پرست وکیل اور منصف مزاج شخص کی حیثیت سے تم یہ منافع کا سودا کرنے کے لیے کیا قیمت ادا کر سکتے ہو؟ کروڑوں یا لاکھوں میں نہیں، فیصد میں بات کرو۔ تم میری توقع سے زیادہ ہوشیار ثابت ہو رہے ہو۔ تھینک یو۔ ممکن ہے بعد میں تم کو اپنی رائے پھر بدلنی پڑے۔ ہوشیار کی جگہ تم مجھے چالاک اور عیار کہنے پر مجبور ہو جاؤ۔ ہاشمی صاحب کے ساتھ برابر کا معاملہ ہوتا، تمہیں ایک تہائی منظور ہو تو بات ہو سکتی ہے۔ 50% پر شادو دستبردار ہو جائے گی، حالانکہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ کا تھا۔ آج 60% نقد بھی کم ہے، کیونکہ کل تم اس سے 10 گنا 20 گنا کما لو گے۔ آئی ایم سوری، میں بارگیننگ پسند نہیں کرتا۔ مجھے شادو کی پارٹنرشپ اور اس سے قانونی نمائندے کی حیثیت سے تمہارے اس کرسی پر بیٹھنے کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ اٹھنے لگا۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میری بات ختم ہو گئی۔ اوکے، میری بات پوری سن لو۔ پارٹنرشپ ریزالو نہیں ہوگی، لیکن نہ شادو کا عملی طور پر کوئی تعلق رہے گا فرم سے، نہ میرا۔ ہمارے معاملات اور انٹرسٹ کی نگرانی ایک بہت سینئر وکیل کرے گا، پورے قانونی اختیارات کے ساتھ۔ تم جانتے ہو تمہارا سب سے خطرناک قانونی حریف اور مخالف کون ہے؟ وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ تم عارفین کی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک سمجھے تم۔ جب عارفین یہاں بیٹھے گا تو تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ ایک مملکت میں 2 بادشاہوں اور ایک نیام میں 2 تلواروں والی پوزیشن ہوگی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ کمپنی کی گڈ ول تباہ ہو جائے گی۔ تمہارے آپس کے اختلافات سے اس کے بعد تمہیں ہی جانا ہوگا اور وہ تمہیں عرب کے اونٹ کی طرح نکال باہر کرے گا۔ یہ بات یقینی ہے۔ بہت خطرناک چال سوچ کے آئے تھے تم۔ میں نے کہا میرے بارے میں تمہاری رائے بہت جلد بدل جائے گی۔ اب تم اپنی پیشکش کو ریکنسیڈر کر کے بتاؤ۔ وہ کچھ دیر میز پر پینسل بجاتا رہا۔ ٹھیک ہے، 50%۔ میں نے آگے جھک کے اس سے ہاتھ ملایا۔ تم نے صحیح فیصلہ کر لیا، بہت جلد۔ مبارک ہو۔ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی۔ وہ کیا؟ تمہیں اس چپراسی کی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ایک حرام خور تھانے دار کو 5 لاکھ روپے دے دیے تم نے۔ یو آر رائٹ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں نے کہا میں نے لواحقین سے 2 وعدے کیے ہیں۔ اس کے بیٹے کو مناسب ملازمت دی جائے گی، اتنی ہی تنخواہ بھی ہوگی، اور اس کے بھابھی کو بھی، اگر یہاں نہیں تو کہیں بھی۔ اور دوسری بات، میں نے کہا بیوہ کو ہم ایک مکان لے کر دیں گے 10 لاکھ روپے تک مالیت کا، جس میں وہ خود بھی رہ سکے گی اور اس کے ایک حصے سے اسے کرایہ ملتا رہے، کوئی 2 منزلہ مکان 5 مرلے کا۔ میرا خیال تھا وہ اختلاف کرے گا، مگر وہ مان گیا۔ بالکل ٹھیک، اس سے میرے ضمیر کا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا۔ مجھے کوئی خوشی نہیں کہ غیر ارادی قتل کا یہ کیس روڈ ایکسیڈنٹ بن گیا۔ بے شک میں قانونی گرفت سے بچ گیا، مگر میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس سے میں نے گولی ماری تھی۔ وہ گولی تم مجھے مارنا چاہتے تھے، وہ اپنے دفاع میں قتل ہوتا۔ تم ایک قاتل ہو آج بھی میری نظر میں۔ میں نے اسے نظر جما کے دیکھا۔ کس کا قتل کیا تھا میں نے؟ تم کیسے بھول سکتے ہو اس کا نام؟ رفیق عرف فقہ۔ میں نے کہا تم سے کس نے کہا کہ فیتے کو قتل کرنے والا میں تھا؟ اس کی بیوی نے مجھے خود بتایا۔ میں ہنس پڑا۔ اس کی بیوی؟ فیقے کی بیوی؟ ہاں، وہ میرے گھر میں کام کرتی ہے۔ ایک 8-9 سال کا بچہ بھی ہے اس کا۔ گلباز خان کنفیوز نظر آنے لگا۔ بچہ ہو سکتا ہے فیقے کا، مگر اس کی بیوی کوئی نہیں تھی، اور اس بچے کی ماں سے خود فیقے نے شادی سے انکار کیا تھا۔ اگر سچ پوچھو تو فیقے کو قتل کرنے والی وہی لڑکی تھی۔ میں چشمدید گواہ ہوں اس واقعے کا۔ میں بھی اور میرا دوست رئیس بھی۔ ہم نے بعد میں لاش کو ٹھکانے لگایا تھا، پل پر سے دریائے راوی میں پھینکا تھا، مگر قتل میں نے نہیں کیا تھا فیقے کو۔ پھر تمہارا نام کیوں لیا اس نے؟ شاید اس لیے کہ میں اور رئیس فیقے کو پکڑ کے لے گئے تھے، ورنہ وہ بھاگا ہوا تھا۔ میں نے کہا شاید وہ سمجھتی ہوگی کہ ہم اس سے نہ لے جاتے وہ بچ جاتا، حالانکہ یہ ناممکن تھا۔ شاہ جی اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، اور نہ اس لڑکی کا باپ۔ میں نے گلباز خان کو اس واقعے کے پورے پس منظر سے آگاہ کیا، مگر اس کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میرے موقف کو پوری طرح درست تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ آخر اس لڑکی نے خاص طور پر تمہارا نام ہی کیوں لیا؟ اس نے تمہارے بارے میں مجھے جو بتایا وہ واقعاتی اعتبار سے سچ ہے۔ میں نے کہا اس کا فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ میں سب کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ میں نے ہنس کے کہا میرے بارے میں صرف ایک شخص سب کچھ جانتا ہے، جو میری زندگی کے روز اول سے میرے ساتھ ہے، وہ ہے رئیس خان۔ باقی سب نے میری زندگی کو دور سے دیکھا ہے۔ یار اس کے کسی حصے میں ان کا میرا ساتھ رہا ہے۔ تمہارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہو سکتی، تم نے دوسروں سے سنا ہوگا۔
1 سال پہلے تم ناصر عظیم نام کے کسی شخص سے بھی آشنا نہیں تھے؟ تم وہ معلوم ہوگا جو شادو نے مرحوم ہاشمی صاحب کو بتایا اور ان سے تم تک پہنچا۔ دیکھو، میں ایک وکیل ہوں، واقعاتی شہادت پر آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کرتا۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں تمہارے خیال میں؟ ہاں، کیونکہ جو واقعات مجھے اس عورت سے معلوم ہوئے ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو تم نے سنائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے انجام کو ایک فلمی قسم اور ڈرامائی موڑ دے کر خود کو بے گناہ ثابت کیا۔ میں نے کہا اس عورت کی کہانی کیا ہے، بلکہ ٹھہرو، میں خود اس کی زبانی سنوں گا۔ اب چھوڑو، میں اس معاملے پر پڑھنا نہیں چاہتا۔ تم سے میرے تعلقات کی نوعیت بدل گئی ہے۔ تم نے ایک احسان کر دیا ہے مجھ پر، تم نے شادو کی بات مانی اور مجھے بدنامی سے بچا لیا۔ بے شک تم نے اپنے انٹرسٹ میں ایسا کیا، میرا کیا انٹرسٹ تھا تمہیں بچانے میں؟ اگر میں اس غیر ارادی قتل کے معاملے میں ملوث ہو جاتا تو میرے ساتھ کمپنی کی ساکھ متاثر ہوتی، اس کی ویلیو گر جاتی۔ یہ خوش فہمی ہے تمہاری۔ اس کمپنی کو آج بھی کوئی بڑا وکیل اس سے زیادہ قیمت پر لینے کو تیار ہو جائے گا۔ جو تم ادا کرو گے، تم اصل قیمت کا نصف دو گے، مارکیٹ ویلیو اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ مگر میں جو سودا ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کر رہا ہوں، کاروباری نفع نقصان کو دیکھے بغیر، کیونکہ شادو ایسا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ تم نے نیکی کا برتاؤ کیا تھا۔ تم اس کے مرحوم شوہر کے دوست تھے اور اس کمپنی سے پرانے تعلق کی بنا پر تم کو ترجیح حاصل ہے، اور بفرض بحال گڈ ول خراب ہو جاتی تو کتنا نقصان ہوتا مجھے نہیں، شادو کو۔ اس نے میری تصحیح کی، مالک تم نہیں ہو۔ اوکے، شادو کو 10-20 لاکھ روپے کا فرق پڑ جاتا۔ میں نے برہمی سے کہا، کیا یہ فرق اتنا کم ہے کہ تم اسے نظر انداز کر سکو؟ میں نہیں، شادو نے اس کا وار اسی پر کیا۔ اپنی بیوی کو میں جانتا ہوں۔ میں تم سے یہ بات اس کے قانونی نمائندے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کمپنی تمہیں گفٹ کر دوں تو وہ اعتراض نہیں کرے گی، اور میں تم کو نہ دوں تو وہ کچھ نہیں کہے گی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پرانی باتوں کو دہرانے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے وکیل صاحب، 10-20 لاکھ کا فرق شادو کو آج بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ آفر جو تم نے کی ہے وہ کم ہے، میں 60% فیس ویلیو پر اصرار کروں تو تم دو گے۔ یہ رقم آج غیر اہم ہے تو کل بھی غیر اہم تھی۔ میں اپنی کلیئرنس کو اہم سمجھتا ہوں۔ پہلے میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ عورت جھوٹی ہے اور تم بیوقوف نہیں کہ اس کی بات کو اب بھی سچ کہہ رہے ہو۔ ایسا تم مجھ سے اناد کی بنا پر سمجھتے ہو۔ مجھے تم سے کیوں اناد ہوگا؟ اس کی وجہ بھی بہت واضح ہے اور بہت ذاتی ہے۔ میں نے تمہارے سارے پلانز غلط کر دیے۔ میں سمجھتا ہوں گلباز خان کہ تم کیا چاہتے تھے۔ تم اس کمپنی کے مالک ضرور بننا چاہتے تھے، مگر ایسے نہیں۔ براہ راست تم اسے خریدنا نہیں چاہتے تھے۔ تم شادو کو حاصل کر لیتے تو کمپنی خود تمہاری ہو جانی۔ خفت اور غصے سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ بند کرو یہ بکواس۔ میں نے کھڑے ہو کے کہا، تم سچ نہیں سن سکتے، میں جھوٹ نہیں سن سکتا۔ اب یہ ڈیل اسی وقت ہوگی جب میں خود کو تمہاری نظر میں بے گناہ ثابت کر لوں گا۔ گلباز خان ٹنڈا پڑ گیا۔ دیکھو، غصے میں نقصان ہو جاتا ہے۔ لعنت اس منافع پر جو ایک الزام کے ساتھ ملے۔ یا تم مجھے اس عورت کے پاس لے چلو، یا یہاں بلوا لو اسے، میں تمہارے سامنے اس سے بات کروں گا۔ میں رئیس کو بھی بلواتا ہوں۔ وہاں اس وقت 5 آدمی تھے، ان میں سے 2 مر چکے ہیں، شاہ جی اور اس لڑکی کا باپ، باقی 3 ہم تھے، میں، رئیس اور وہ لڑکی۔ چوتھی شادو ہے جو سب کچھ جانتی ہے، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے۔ نہیں، جھوٹ سچ کی بات سامنے ہوگی۔ میں ہمیشہ تمہاری نظر میں ایک ایسا مجرم بن کے نہیں رہنا چاہتا جسے شک کی بنیاد پر یا دباؤ کے تحت چھوڑ دیا گیا ہو۔ تم مجھے ایک بیوقوف ناتجربہ کار نوجوان کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ میں سمجھتا ہوں اس چال کو گلباز خان۔ تمہارا ارادہ وہ اس عورت کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنے کا تھا۔ وہ آئندہ بھی ایسا کر سکتی ہے۔ کل کو وہ کہہ سکتی ہے کہ بچہ میرا ہے۔ بات بنتے بنتے بگڑ گئی تھی۔ گلباز خان بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر مجبور ہو کے اس نے اپنے ڈرائیور کو گھر بھیجا اور میں نے ہاسپٹل میں فون کیا۔ شادو کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، وہ بے-چینی سے میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ناصر، تم نے سارا دن باہر گزار دیا۔ مجھے تو ڈاکٹر انجم نے اجازت دے دی تھی گھر جانے کی۔ وہ بولی، میں نے کہا تم چلی جاتے گھر، میں ابھی کچھ دیر لگے گی۔ کیوں، کہاں ہو اس وقت تم؟ میں نے کہا میں آفس ہوں، بعد میں مجھے کال کرنا۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی۔ باقی سب کام ہو گئے؟ ہاں ہو گئے۔ تم ذرا رئیس کو فون دو۔ میں نے کہا، کیا گلباز خان سے بھی بات ہوئی؟ شادو بولی، کہا نا، سب کام ہو گئے جو تم نے کہے تھے۔ اس نے شاید میرے لہجے میں جلاہٹ کا اندازہ کر لیا۔ چند سیکنڈ بعد میں نے رئیس کی آواز سنی، پیارے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، یار تو یہاں آ جا میرے پاس، آفس میں فوراً۔ فوراً؟ ہاں، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ گلباز خان سخت ٹینشن میں اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسٹاف کے سب لوگ معمول کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے، مگر ایک پراسرار سی خاموشی سی ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گزشتہ روز کے واقعات پر کیسے اثر و رسوخ کا پردہ ڈال دیا گیا۔
ایک بے گناہ کے بے آسرا لہو کے سراغ کو کیسے مٹا دیا گیا؟ سب کے سامنے گرفتار کیا جانے والا گلباز خان کیسے پھر اپنے دفتر میں موجود ہے؟ یہ سب دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے، مگر ان معاملات پر وہ بات کر رہے تھے تو دبے دبے لہجے میں یا اظہار خیال سے ہی گریزاں تھے۔ عملے نے آفس میں تبدیلی کو نوٹ ضرور کیا ہوگا، مگر انہوں نے اسے بھی قبول کر لیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے ہاشمی صاحب کی جگہ شادو کو اور شادو کی جگہ مجھے قبول کر لیا تھا۔ میں نے ایک ٹائپ کلرک کو گاڑی دے کر بھیجا، وہ ڈرائیونگ جانتا تھا، میں خود آفس چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میری عدم موجودگی میں گلباز خان اس لڑکی کو عدالتی گواہ کی طرح بیان کی تیاری نہ کروا دے، دوسرے میں ہاسپٹل جاتا تو شادو مجھ سے 10 طرح کے سوالات کرتی اور شاید مجھے معاملہ رفع دفع کرنے پر مجبور کرتی۔ میں اس وقت نہ وضاحتوں کے چکر میں وقت ضائع کرنا چاہتا تھا اور نہ دلائل میں۔ مجھے ایک ضد ہو گئی تھی کہ اب گلباز خان کی یقین کو بے بنیاد ثابت کرنا میرے لیے زندگی اور موت کے مسئلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تاہم جس بات کا مجھے ڈر تھا وہ ہو کے رہی۔ جب گاڑی واپس آئی تو اس میں صرف رئیس ہی نہیں تھا، شادو بھی تھی۔ اس کے کپڑے بالکل مناسب نہیں تھے، مگر شاید اسے رئیس کے طلب کیے جانے سے شک ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مزید خرابی یہ ہوئی کہ بالکل اسی وقت گلباز خان کی گاڑی بھی آ گئی اور زینے سے اوپر آتے ہوئے شادو نے، رئیس نے اور اس لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پہچان بھی لیا۔ شادو نے اندر آنے کے بعد آفس کا جائزہ لیا۔ ویری گڈ، یہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، اب کم سے کم میں یہاں بیٹھ کے سانس تو لے سکتی ہوں۔ رئیس نے براہ راست سوال کیا۔ یار ناصر، اب زینے میں مجھے ایک عورت ملی تھی، میں نے کہا آرام سے بیٹھ جا، اسے میں نے بلوایا ہے۔ شادو نے مجھے غور سے دیکھا۔ اسے تم نے بلوایا ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا ابھی سب معلوم ہو جائے گا، آؤ گلباز خان کے کمرے میں چل کے بات کرتے ہیں۔ انہیں کوئی سوال کرنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکلا اور گلباز خان کے آفس میں گھس گیا۔ گلباز خان اس عورت سے کچھ بات کر رہا تھا۔ گلباز خان کی صورت پر بہمی اور اس عورت کی صورت پر تردد کے آثار بہت عیاں تھے۔ میں ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ شادو اور رئیس بھی میرے ساتھ ہی اندر آ چکے تھے، چنانچہ گلباز خان کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے کہا رئیس، ان کو پہچانتا ہے نا تم؟ شادو، تم بھی جانتی ہو یہ خاتون کون ہے؟ ہاں، لیکن بات کیا ہے؟ رئیس پریشان ہو کے بولا۔ میں نے کہا خاتون، 10 سال بعد مجھے تمہارا نام یاد نہیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، تمہیں سب یاد ہے، ذرا ہم سب کے سامنے بتاؤ کہ رفیق کون تھا اور اس کے ساتھ تمہارے مناسب کی کیا نوعیت تھی؟ گلباز خان نے احتجاج کیا۔ ایسے بیہیو مت کرو جیسے تم وکیل استغاثہ ہو اور یہ ملزم ہے۔ میں نے کہا سوری، چلو میں سوال بدل دیتا ہوں۔ خاتون، آپ رفیق سے شادی کرنا چاہتی تھیں؟ کیوں نہیں ہوئی تھی یہ شادی؟ وہ نروس ہو گئی۔ فیکا، رفیق نے انکار کر دیا تھا اور اس کے باوجود تم مجھ سے محبت کرتی تھی اور تم اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ دھوکے باز تھا، اس نے مجھ پر بڑا گندا الزام لگایا، بچہ اس کا نہیں ہے۔ میں کسی اور کا گناہ اس کے سر منڈاتا چاہتی ہوں۔ یہ بات اس نے کس کے سامنے کہی تھی؟ میرے باپ کے سامنے اور ان کے شاہ جی کے سامنے۔ وہ بولی اس نے جھوٹ بول کے ذلیل کیا مجھے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ شاہ جی نے اسے سمجھایا مگر وہ بکواس کرتا رہا۔ شاہ جی نے اسے ڈرایا، دھمکی دی کہ اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو اس کی خیر نہیں، مگر وہ نہیں مانا۔ شاہ جی نے کہا کہ اسے پھانسی پر لٹکا دو اور تم نے لٹکا دیا۔ تم دونوں نے، وہ اس پورے واقعے کی یاد سے بھی اتنی دہشت زدہ تھی کہ کانپ رہی تھی۔ پھانسی پر میں نے لٹکایا تھا اسے، رئیس بولا۔ میں نے پھندا بنا کے ڈالا تھا اس کے گلے میں نے اسے کھڑا کیا تھا سٹول پر۔ گلباز خان نے فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تم دونوں ہی اس کو پکڑ کے لائے تھے وہاں؟ میں نے مشتعل ہو کے کہا ہاں، ہم اسے لائے تھے، یہ شاہ جی کا حکم تھا اور ہم انکار نہیں کر سکتے تھے، مگر اس کو پھانسی میں نے نہیں دی تھی۔ پھانسی میں نے بھی نہیں دی تھی، رئیس نے بگڑ کے کہا۔ مجھ سے شاہ جی نے کہا تھا کہ اس کو ذرا دبکا لگاتا، ڈرانا ہے۔ شاہ جی بھی اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، اسے مارا خود اس عورت نے جو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ محبت کرتی تھی رفیق سے، پوچھ لو اس سے۔ وہ اس لڑکی کے دم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے اپنا سر میز پر رکھ دیا۔ میں پاگل ہو گئی تھی، رفیق کی بات نے میرا دماغ الٹ دیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے لات مار دی سٹول کو۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں نے پرسکون سانس لیا اور اسے رحم بھری نظروں سے دیکھا۔ رئیس اور شادو جو اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، دم بخود بیٹھے رہے۔ گلباز خان خلا میں دیکھتا رہا۔ دفتر کے عملے کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ خدا نے میری عزت رکھ لی تھی اور اس عورت کو میرے خلاف استعمال کرنے کی خواہش رکھنے والا گلباز خان اپنے مذموم مقصد میں ناکامی کے بعد احساس ذلت سے دوچار تھا۔ اچانک اپنے سامنے چشمدید گواہوں کو پا کے اس عورت کا حوصلہ جواب دے گیا تھا اور وہ سچ بولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ہم سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بول سکے۔ ایک وکیل کے آفس میں موکل شام کو ہی قانونی صلاح مشورے کے لیے آتے ہیں،
اس لیگل فرم میں بھی 6 بجے کے قریب لوگ آنے لگے تھے، مگر ان سے ماتحت وکیل نمٹ رہے تھے۔ ہر طرف سے بند ایئر کنڈیشنز آفس میں ہونے والی گفتگو باہر سنائی نہیں دیتی تھی۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد میں نے کہا، گلباز خان، اب ہم چلتے ہیں، کرنے کے لیے کوئی اور بات نہیں رہی۔ اس نے سر ہلایا۔ جو کچھ بھی ہوا یا کہا گیا، اس کے لیے مجھے کہنا چاہیے کہ آئی ایم سوری۔